اس جگہ پہ تو ہلکی سی بھی ڈور پھر جائے، ایون یہ ڈور آپ آئی سی یو میں رکھ کے بھی کسی کے اوپر پھیرے نا تو وہاں پہ بھی موجود ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکتے، کیونکہ شاید کٹ جائے۔ تو اس میں تو یہ چکر ہی نہیں کہ آپ نے ٹائملی مریض کو پہنچایا نہیں پہنچایا، وہ تو وہیں ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے عمر فاروق اور میرا نام ہے آسیہ عمر فاروق۔ سب سے پہلے خوش آمدید کراچی ریئل ٹی وی میں۔ امید ہے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ پیارے ناظرین، ہماری آج کی ریئیکشن ویڈیو پتنگ کے حوالے سے ہے کہ ایک دنیاوی چھوٹا سا جو شوق ہے وہ کس قدر کسی کا بھی گھر کبھی بھی اجاڑ سکتا ہے۔ ایک نوجوان ایک رستے سے گزر رہا ہے موٹر سائیکل پر، اور ایک پتنگ کی ڈور سے اچانک سے ایک بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کس قدر ان کے گھر پہ ماتم مچا ہوگا، اس ماں کی کیا حالت ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ اس دنیاوی شوق کو رد کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم نے آج ریئیکشن ویڈیو لے کر آئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، کہ پتنگ اڑانے کا جو شوق ہے وہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے اور یہ قتل کا گناہ ہے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کرتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ آج سے آلموسٹ 2 دن پہلے فیصل آباد میں ایک بڑی المناک موت ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ میں سے اکثر لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ انتہائی دردناک ویڈیو ہے۔ فیصل آباد میں ایک نوجوان اپنے موٹر بائک کے اوپر جا رہا تھا، اور پتنگ کی جو ڈور ہے وہ روڈ پہ کہیں سے کسی کی پتنگ کٹ گئی اور وہ اپنی ڈور کھینچ رہا تھا۔ وہ نظر تو نہیں آتی ہے اتنی سپیڈ میں، تو ویسے ہی نظر نہیں آتی۔ تو جیسے ہی نوجوان نے اس پورشن کو کراس کیا تو وہ اس کے گلے پہ پھر گئی۔ وہ موٹر بائک سے گرا، پھر اٹھا، لیکن چونکہ وہ شارک تو کٹ چکی بھی تھی تو تھوڑی دیر ہی وہ سسٹین کر سکا، پھر وہ نیچے گرا، اور بالکل اس کا خون اس طرح بہہ رہا ہے جس طرح کوئی بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ اور یہ سی سی ٹی وی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے، کوئی بھی درد دل رکھنے والا انسان یہ ویڈیو دیکھ نہیں سکتا۔ ایک شخص کو ناحق قتل کر دیا انہوں نے۔ وہ تو حادثاتی موت مر گیا، شہادت کی موت ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، اس کے لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ لیکن یہ بہت بڑا پیغام ہے ہماری ریاست کے لیے، عوام الناس کے لیے، اور یہ تو ان درجنوں واقعات میں سے ایک واقعہ ہے جو آپ کو ویڈیو پہ نظر آ رہا ہے۔ ورنہ یہ جو بسنت کے مہینے ہوتے ہیں، یہ مارچ اپریل، جن میں ذرا ہوا بھی سازگار ہوتی ہے، صرف لاہور سٹی کے اندر درجنوں میں واقعات رپورٹ ہوتے ہیں۔ کوئی اکا دکا بندہ ہی ہے کہ جو بچ جائے، جس کو زیادہ گہری نہ چوٹ آئی ہو، ادروائز اس جگہ پہ تو ہلکی سی بھی ڈور پھر جائے۔ ایون یہ ڈور آپ آئی سی یو میں رکھ کے بھی کسی کے اوپر پھیرے نا تو وہاں پہ بھی موجود ڈاکٹر اسے نہیں بچا سکتے، کیونکہ شاید کٹ جائے۔ تو اس میں تو یہ چکر ہی نہیں کہ آپ نے ٹائملی مریض کو پہنچایا نہیں پہنچایا، وہ تو وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ اتنا بلڈ لاس کر جاتا ہے کہ اس کی ریکوری ممکن ہی نہیں تھوڑے سے وقت کے اندر۔ اور پھر جب یہ شارک کٹتی ہے تو پھر یہ تو آپ کو پتا ہے اسٹیچ فارم میں ہوتی ہیں، اتنی دور چلی جاتی ہیں کہ انہیں جوڑا ہی نہیں جا سکتا، اتنی دیر میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ویڈیو رات کو مجھے ہمارے اکیڈمی کے ایک بھائی نے دکھائی تو میں کانپ گیا۔ میں نے کہا کل ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ٹاپک بنا کے کرنٹ افیئر کے طور پر ضرور ڈسکس کریں، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنس پیدا ہو کہ یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ بسنت کے نام کے اوپر، پتنگ بازی کے نام کے اوپر، اسے کئی ایک ہمارے میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اینکرز حضرات بھی اسے پاکستان کا کلچر بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ ضرور کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی جانیں آپ لوگ نہ لیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے ایک دوسرے کی گردنوں کے اوپر پھیریں، لیکن شہری علاقوں کے اندر جہاں آلموسٹ 8 سے 10 سال پہلے کا سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ یہ پتنگ بازی جو ہے یہ بین ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی بین ہے، یہ سب کچھ غیر قانونی ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی سامنے آ رہی ہیں، ان کے بعد اس کا کوئی سولوشن بھی کرنا چاہیے۔ جانے والا تو دنیا سے چلا گیا، اور یہ نوجوان لڑکا، اس بچے کی تو رمضان کے بعد شادی ہونے والی تھی،
اور آپ دیکھیں کہ اس کی ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، اس کی ہونے والی بیوی کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. یہ تکلیف کوئی، یعنی ہم تو صرف ویڈیو دیکھ کے پریشان ہو گئے ہیں، جن کے اوپر واقعتاً یہ تکلیف گزری ہے اس کا کوئی احساس کر سکتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ اس ماں کے بچے کا جو قاتل ہے وہ بھی کسی دوسری ماں کا بچہ ہی ہے جو اس قسم کی اوٹ پٹانگ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. تو میں نے بڑی برین سٹارمنگ کرنے کے بعد 10 نکاتی ایک ایجنڈا آپ کہہ لیں، اسے آپ کاؤنٹر نیریٹو کہہ لیں، 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں تیار کیا ہے. میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا تاکہ اس ایشو کو کسی طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. یہ اب سمجھ لیں موت کی ڈوریاں ہیں جو کہ پھر رہی ہیں، جن میں نہ قاتل کو پتا ہے کہ اس نے کسے قتل کیا اور نہ مقتول کو پتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. بے گناہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہو رہے ہیں. تو یہ 10 پوائنٹس میں ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا، مختصر سے ہیں لیکن اس کے ذریعے ہم اپنے بڑوں تک ایک میسج پہنچا سکتے ہیں کہ اب اس ایشو کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. ان 10 پوائنٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو اس حوالے سے کروں کہ لوگ دوسرے لوگوں کی جان لینے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے حضور یہ بہت بڑا جرم ہے. سورۃ المائدہ میں وہ مشہور ترین آیت ہے جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اور اسی کی کنٹینیوشن اس امت میں بھی ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا. انسان کی بات نہیں ہو رہی، جان کی. جان کی بات اس لیے ہوئی کہ کوئی کافر مسلمان کا فرق بھی نہ کرے. جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا سوائے 2 استثناء کے، یا تو وہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو وہ بھی جوڈیشری کے تھرو، یا پھر فساد فی الارض کرنے والا شخص وہ بھی ظاہر عدالت کے تھرو. یہ 2 ایکسیپشنز چھوڑ کے جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں. اور پھر سورۃ النساء میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی. سنن نبی داؤد میں اس کو سپورٹیو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 گناہ ایسے ہیں جو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ایک اللہ کا حق ہے، شرک والا معاملہ، وہ سورۃ النساء میں 2 دفعہ آیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. قیامت کے دن اگر کوئی شرک کی حالت میں پہنچا، دنیا میں توبہ کر لی تو وہ تو معافی ہے، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اور ابو داؤد میں دوسرا گناہ آیا حقوق العباد سے متعلق، وہ ہے ایک مؤمن کا قتل ناحق، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. لہذا سورۃ النساء کی آیت پلس ابو داؤد کی یہ حدیث مل کے ہمیں اس رزلٹ پر پہنچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے وہ قتل ناحق ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر، اس میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. وہ حقوق اللہ کے معاملات میں سے ہے، جو بندوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. اور وہ حدیث تو ابو داؤد میں تھی اور یہ والی حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. پھر جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت اپنی جگہ ہے لیکن ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے.
اس قدر بڑھ کر ہے کہ جامعہ ترمذی میں ایک روایت ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اسے سپورٹیو حدیث بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک مومن کو ناحق قتل کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ساری مخلوقات ایک طرف ہیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا ایک مومن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ اور بخاری میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ موجود ہے، جب انہیں پتا چلا کہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر یہ پورا گاؤں بھی اس قتل میں ملوث ہوتا میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا، قتل کے بدلے قتل میں۔ ظاہر ہے اس میں تو زندگی چھپی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ باقی گناہوں میں تو کہا گیا کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، لیکن قتل کے مقدمے کی پیروی کا حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل کروایا جائے عدالت کے تھرو۔ یہاں معافی کو ڈسکریج کیا گیا، اگرچہ ایک آپشن سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے کہ اگر ورثاء معاف کرنا چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ قتل کے بدلے قاتل کو معاف کیا جائے، بلکہ اس کو سزا دی جائے، جس طرح آپ سعودیہ میں دیکھتے ہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وہاں دیکھ لیں انسانی جان کی ایک عزت ہے، حرمت ہے۔ یہاں تو تماشا لگایا ہوا انہوں نے، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا۔ جامعہ ترمذی میں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹے گا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، وہ خون تازہ ہو جائے گا، اور مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا، گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پائے کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے کہ اس نے مجھے کیوں ناحق قتل کیا دنیا کے اندر۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، لوگوں نے اسے بڑا ہلکا سمجھ لیا۔ اس طرح کی کئی ایک احادیث ہے جو اس طرح کے مواقع کے اوپر میں سناتا رہتا ہوں، لیکن اب آ جائیں اس 10 علمی پوائنٹس۔ جی ہاں محترم پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی کہ حقوق اللہ پھر بھی معاف ہے، حقوق العباد بالکل معاف نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت اچھی طرح سے اس کی ٹرانسلیشن کر کے بتائی ہے، اور ان کی بیان سن کے واقعی وہ غم تازہ ہو گیا۔ اس ماں کا درد واقعی بہت زیادہ ہوگا، وہ واقعی سنبھل نہیں پا رہی ہوگی، وہ ہونے والی اس کی بیوی واقعی بہت درد میں ہوگی کہ جس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ ہمیں اس چیز پہ واقعی ہی ہماری گورنمنٹ کو اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے، اور یہ فضول سا جو شوق ہے اسے ختم کرنا چاہیے۔ آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔